السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے منگل کے روز ایک مربوط فیصلے میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل نے اس فیصلے کو حماس کے لیے انعام قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ اسپین کے صدر پیڈرو سانچیز نے منگل کو کہا کہ 140 سے زائد ممالک کی جانب سے پہلے ہی یہ قدم اٹھا لیا گیا تھا، جس کا مقصد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے حصول میں کردار ادا کرنا تھا۔ اسپین نے سب سے پہلے گزشتہ ہفتے آئرلینڈ اور ناروے کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا تھا اور منگل کو اپنے فیصلوں کے نفاذ کی تاریخ مقرر کی تھی۔ اسرائیل نے اس اقدام کو حماس کے لیے تحفہ قرار دیا ہے اور احتجاجاً تینوں ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم امن عمل کے اختتام پر فلسطین کو تسلیم کرنا چاہتے تھے، تاہم ہم نے اسپین اور ناروے کے ساتھ مل کر امن کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس آج منگل کو ہو رہا ہے، جس میں اسرائیل کے رفح پر تازہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث ہوگی۔ اقوام متحدہ کے فلاحی اور ہنگامی امداد کے نگراں ادارے کے سربراہ مارٹن گریفٹس نے رفح حملے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ رفح میں فوجی آپریشن قتل و غارت گری کا باعث بنے گا۔ امریکہ نے حملے کو دل دہلا دینے والی تباہ کن تصویر قرار دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے غزہ کی صورتحال کو زمین پر جہنم قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفح حملے میں حماس کے 2 سینئر عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہماری پوری کوشش کے باوجود کہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچے جو جنگ میں ملوث نہیں ہیں، بدقسمتی سے کل رات ایک المناک غلطی ہوئی ہے اور ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے منگل کے روز پہلی بار رفح کے مرکز کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ 3 ہفتوں کے بعد جنوبی غزہ شہر میں زمینی کارروائی کی گئی ہے اور شہریوں کی ہلاکتوں پر عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ عینی شاہدین نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ مشین گنوں سے لیس ٹینک اور بختربند گاڑیوں کو رفح کے مرکزی مقام پر واقع العودہ مسجد کے قریب دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی افواج نے رفح میں پیش قدمی جاری رکھی ہے، لیکن شہر کے مرکز میں پیش قدمی کی اطلاع پر کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے منگل کے دوپہر 1 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت مقرر تھا، تاہم مقررہ وقت تک نواز شریف کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ سپریم کورٹ نے فروری سن 2021 میں نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے نااہل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی نااہل شخص پارٹی سربراہ نہیں بن سکتا۔ اس سے قبل جولائی سن 2017 میں سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ پاکستان اپنا ایک جدید مواصلاتی سیٹلائٹ جمعرات 30 مئی کو خلا میں بھیج رہا ہے، جو مئی میں بھیجا جانے والا دوسرا خلائی مشن ہے۔ سپارکو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر امتنان قاضی کے مطابق ہائی پاور ملٹی مشن سیٹلائٹ کی مدد سے ملک بھر میں بالخصوص دور دراز علاقوں میں جدید کمیونیکیشن سروس، ٹی وی نشریات،
موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ کی فراہمی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات میں 7ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ سے قبل نئی دہلی کے تجزیہ کار انتخابات کے ممکنہ نتائج کے تجزیے میں مصروف ہیں۔ بیشتر تجزیہ کاروں کے مطابق آخری مرحلے کی پولنگ کے بعد تصویر صاف ہوگی، تاہم وہ معلق پارلیمان کی پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ 1 جون کو 57 سیٹوں پر آخری مرحلے میں پولنگ ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بار حکومت بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، لیکن اگر معلق پارلیمان بنی تو حکومت سازی میں ان علاقائی پارٹیوں کا کردار بہت اہم ہو جائے گا جو کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہیں۔ حکمراں اتحاد NDA اور اپوزیشن کے اتحاد انڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ ہر سال 28 مئی کو عالمی یوم غذائیت منایا جاتا ہے تاکہ غذائیت کی صحیح اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ عالمی ادارہ خوراک یا WFP کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 30 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف 1/3 تک پہنچ سکتے ہیں۔ پچھلے سال امداد میں کٹوتی کے بعد ہم نے غذائی قلت کے کلینکس میں بچوں کے داخلے میں اضافہ دیکھا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے عالمی ادارے سیو دی چلڈرن نے کہا کہ افغانستان میں تقریباً 6 ملین سے زیادہ بچوں یا 10 میں سے تقریباً 3 کو اس سال بحران یا ہنگامی سطح پر بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ملک کو سیلاب کے فوری اثرات، خشک سالی کے طویل مدتی اثرات اور پاکستان اور ایران سے افغان افراد کی واپسی کا سامنا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے پیر کو اپنی ایک خفیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے اعلیٰ سطح کی افزودہ یورینیم کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے، جس سے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایران نے گزشتہ سال ستمبر سے جوہری نگرانی کے تجربہ کار انسپیکٹروں کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے سے روک رکھا ہے۔ اگرچہ ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اس کے عہدیدار جوہری ہتھیار بنانے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ یورپی یونین نے منگل کو کہا کہ اس نے شامی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف پابندیوں میں جون سن 2025 تک کی توسیع کر دی ہے۔ یورپی یونین کے ممالک کا کہنا ہے کہ انہیں شام کی صورتحال کے بارے میں پریشانی ہے، جہاں 316 افراد اور 86 اداروں پر یورپی پابندیاں عائد ہیں، جن میں اثاثے منجمد کرنا اور سفری پابندی بھی شامل ہے۔ یورپی یونین کی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ 13 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی یہ تنازعہ شامی عوام اور خطے کے لیے مصائب اور عدم استحکام کا باعث بنا ہوا ہے۔ کریملن نے سوئٹزرلینڈ میں اگلے ماہ منعقد ہونے والی بین الاقوامی یوکرین عام سربراہی کانفرنس کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے، کیونکہ روس کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے سرکاری ٹیلی ویژن چینل RT کو بتایا کہ ہمارے نقطہ نظر سے یہ کانفرنس یوکرین کے تنازعات کو حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے معاملے میں مکمل طور پر مایوس کن ہے۔ نشیبی بنگلہ دیش اور پڑوسی ملک بھارت میں ایک شدید طوفان میں مجموعی طور پر کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت میں مغربی بنگال کی ریاست میں 8 افراد کی موت ہوئی ہے۔ حکام نے منگل کو بتایا کہ ملک میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد کم از کم 21 ہو گئی ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفس اور پولیس کے مطابق کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت کی ریاست میزورام میں سرکاری حکام نے منگل کو بتایا کہ طاقتور طوفان کے نتیجے میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں ایک کان کے گرنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب کرکٹ سے متعلق خبر۔ نواں T20 ورلڈ کپ 1 جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا، جس میں 20 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के किसी भी मेगा इवेंट में इस तादाद में टीमें पहली मर्तबा शिरकत कर रही हैं। इससे पहले किसी भी T20 वर्ल्ड कप में 16 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा नहीं लिया था। मजमूई तौर पर इवेंट में 55 मैचेस 9 अलग अलग वेन्यूज पर खेले जाएंगे, जिसमें से 16 मैचेस अमरीकी सरजमीन पर होंगे, जबकि 39 मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज VOA उर्दू @ T20 का जुनून, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।